إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم محرم کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم کا مہینہ یہ ان مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن کو اللہ نے کچھ امتیازی خصوصیات وہ دی ہیں۔ ماہ محرم کی امتیازی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ محرم کا مہینہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا اجتماع تھا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دور، اپنے زمانے اور اپنے عہد کے اس سب سے بڑے اجتماع اور مجمع سے خطاب کرتے ہوئے بہت ساری باتیں وہ ارشاد فرمائی۔ انہی میں سے آپ نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کی گنتی اور تعداد ہم کو دی اور سن لو ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 4 مہینوں کا باقاعدہ نام بھی بتا دی۔ فرمایا ثلاثۃ، 3 مہینے مسلسل آتے ہیں اور اکٹھے آتے ہیں، محرم اور محرم سے پہلے ذوالحجہ کا مہینہ جس میں حج ہوتا ہے، اور ذوالحجہ سے پہلے ذوالقعدہ کا مہینہ، رجب و مضر اور رجب کا مہینہ۔ آپ نے اس دور کے سب سے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ سن لو جس دن میں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد اور گنتی 12 ہی رہی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے
کہ اللہ نے ہم کو مہینوں کی تعداد اور گنتی بتا دی۔ آپ حیران ہوں گے کہ احسان کس اعتبار سے؟ اس دنیا کے اندر ایسے بھی کیلنڈر رہے ہیں کہ جو 10 ماہ کے تھے، ایسے بھی کیلنڈر رہے ہیں کہ جن کیلنڈروں کے اندر مہینوں کی تعداد کم اور زیادہ ہوتی رہی، ایسے کیلنڈر بھی موجود ہیں کہ جن کے مہینوں کے دنوں کی تعداد بھی کم اور زیادہ ہوتی رہی۔ آج پوری دنیا کے اندر جو کیلنڈر رائج ہے، لوگ اپنائے ہوئے ہیں، عیسوی کیلنڈر ہے، جس کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے، دسمبر پر جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ تاریخ جانتی ہے کہ اس کے اندر بھی اختلاف رہ چکا ہے، لیکن اس عیسوی کیلنڈر کے اندر کچھ مہینے 28 دن کے ہیں، کچھ مہینے 29 دن کے ہیں، کچھ مہینے 30 دن کے ہیں، کچھ مہینے 31 دن کے ہیں۔ جائیے دنیا کے کسی انسان سے سبب پوچھئے کہ جو مہینہ 28 دن کا ہے وہ 28 دن کا کیوں ہے، جو مہینہ 29 دن کا ہے وہ 29 دن کا کیوں ہے، جو مہینہ 30 دن کا ہے وہ 30 دن کا کیوں ہے، جو مہینے 31 دنوں کے ہیں، بتائیے عیسوی کیلنڈر کے اندر ان مہینوں کو 31 دن کیوں دیے گئے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب بتانے والا نہیں۔ انسانوں نے خود بنائے، لیکن جو اللہ نے ہم کو دیا ہے سال، اس کے مہینے کے صرف 2 ہی تاریخیں ہیں، یا 29 تاریخ کا مہینہ ہوگا یا 30 تاریخ کا ہوگا، اور اسلامی سال کا کوئی مہینہ دنیا کا کوئی انسان نہیں بناتا، بلکہ اس کو اللہ رب العزت بناتے ہیں اور چاند کے ذریعے بناتے ہیں۔ نیا چاند جیسے ہلکا سا ہوتا ہے، پہلے دن کا ہوتا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینہ گزر چکا ہے، اب نئے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ جب تک آپ اپنی گھڑی کو نہیں دیکھتے، آپ کو دن کے بدلنے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے رات 12 بجے کے بعد دن بدلتا ہے۔ حضرات، گھڑی آپ کے پاس ہے، آپ سوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں دن تبدیل ہو گیا، لیکن اللہ اکبر، سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، آپ کسی گاؤں کے اندر ہیں، کسی شہر کے اندر ہیں، کسی جزیرے کے اندر ہیں، کسی سمندر کے اندر ہیں، کسی صحرا کے اندر ہیں، کسی ریگستان کے اندر ہیں، آپ کے پاس گھڑی ہے، گھڑی نہیں ہے، جہاں بھی ہے آپ موجود ہیں۔ بس جیسے ہی سورج غروب ہوگا آپ سمجھ جائیں گے دن ختم ہو چکا ہے، اور چاند کے آغاز سے ہی نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ یہ جو اسلامی سال ہے، اس کو اللہ بناتے ہیں، کسی انسان نے اس کو نہیں بنایا۔ کہ ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو ابتدا ہی سے حرمت والے ہیں۔ اب ان کو حرمت والا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، ایک وجہ بیان کر کے میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ یہ 4 حرمت والے ہیں، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر جو نیکی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان مہینوں کی نیکی کا اجر و ثواب باقی مہینوں میں کی نیکی کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں کیے گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی مہینوں میں کیے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اجر کتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی وضاحت نہیں ہے، گناہ کس قدر سزا زیادہ ہوتی ہے اس کی بھی کہیں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلے خاصہ ہے محرم کے مہینے کا، یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ دوسری خاصیت اس کی کیا ہے؟ دوسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ محرم کا مہینہ وہ ہے کہ جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت ہے، صحابہ کرام کی مجلس شورا ہوئی، کہا ہمارا کیلنڈر کوئی نہیں۔ جناب عمر کے زمانے سے پہلے جب کوئی بات بتائی جاتی
تو بتانے کے لیے کسی واقعے کا حوالہ دیا جاتا. کوئی زلزلہ آیا ہے، کوئی طوفان آیا ہے، کوئی سیلاب آیا ہے، کوئی بڑی شخصیت فوت ہوئی ہے یا پیدا ہوئی ہے، تو بتایا جاتا فلاں زلزلے کے پہلے، فلاں زلزلے کے بعد، فلاں حادثے سے پہلے یا فلاں حادثے کے بعد. تاریخ باقاعدہ نہیں تھی. کہا ہمارا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی، سبحان اللہ، کیسا ان کا منہجی سوچ و ذہن تھا. کہا اسلامی سال کا کیلنڈر، اس کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ مشورہ آیا کہ آپ کی ولادت سے، کسی نے کہا کہ آپ کی وفات سے، کسی نے کہا آپ کی بعثت سے. بالآخر اتفاق ہوا کہ نہیں، ہمیں اسلامی سال کے کیلنڈر کو واقعی ہجرت سے شروع کرنا ہوگا. واقعی ہجرت اصل کے اندر یہ آغاز تھا اسلام کی فتح کا. واقعی ہجرت اصل کے اندر دو گروہوں کے ملاپ کا ایک سبب تھا. وہ دو گروہ کون سے؟ ایک ہجرت کرنے والے مہاجرین، دوسرے مدد کرنے والے انصار. جب یہ دو گروہ ہجرت کے بعد ملے، ایسے ملے کہ پھر ایک دن، دوسرا دن، ایک سال، دوسرا سال، اسلام ہے کہ پھیلتا ہی چلا گیا. پھر یہ اٹھے، ایسے اٹھے، ایسے اٹھے کہ 400 پھیلے اور اسلام کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پھیلا کے رکھ دیا. کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ پیدا ہوا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوگا. بے شمار آراء آئیں، لیکن کہا گیا کہ بڑی تعداد میں اہل ایمان حج کرتے ہیں. حج کے بعد پاک صاف ہو کر جب گھروں کو لوٹتے ہیں تو محرم کا مہینہ آ چکا ہوتا ہے. لہذا اسلامی سال کا پہلا مہینہ وہ محرم ہی ہوگا. یہ دوسری اس کی خاصیت. نمبر 3، محرم کا مہینہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے، ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے جو انسانیت کو مایوسیوں سے نکالتی ہے، جو انسانیت کو نا امیدی سے نکالتی ہے. ایسی تاریخ رقم کی جو انسانیت کو غلامی سے نکالتی ہے، ظلم سے نکالتی ہے، آزادی سے جینے کا درس دیتی ہے. وہ تاریخ کیا تھی؟ کہ تاریخ انسانیت کے اندر وہ جس کو فرعون کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے 1 درجن سے زیادہ مرتبہ، 1 درجن سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید کے اندر اس کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا. کیسے نہروں کے اوپر اس کا کنٹرول تھا، کیسے معیشت کے اوپر اس کا کنٹرول تھا، کیسے انسانوں کے اوپر اس کا کنٹرول تھا، سب کو غلام بنایا ہوا، کیسے دنیا کے اوپر اس کا کنٹرول تھا، سارا بیان کیا. حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے، بنی اسرائیل نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، جناب موسیٰ کی اتباع کی. لیکن اسرائیل کہنے لگے موسیٰ آپ کے آنے کا کیا فائدہ؟ آپ کے آنے کے باوجود ہم غلام کے غلام ہیں اور جو کے جو ہیں. نکلے، بحر کلزم کے کنارے پہ پہنچے. سامنے بحر کلزم کی لہریں ہیں، سمندر کی گہرائیاں ہیں، پیٹھ پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر ہے. بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اب بتاؤ کہاں جائیں؟ اب بتاؤ، سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، وہاں پانی کی گہرائی ہے، پیچھے موسیٰ کی فوج ہے، اب کہاں جائیں؟ جناب موسیٰ نے تاریخی الفاظ کہے تھے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. کہا گھبراؤ نہیں، کلا ان ربی معی سیہدین، گھبراؤ مت، میرا رب میرے لیے راستے بنائے گا. محرم کا مہینہ انسانیت کو مایوسی سے نکالنے کا مہینہ ہے، نا امیدی سے امید کی طرف لے جانے کا مہینہ ہے، غلامی سے آزادی کا سبق سکھانے کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت پر ایمان اور اس کی طاقتوں پر بھروسے کا مہینہ ہے. اللہ کا حکم آتا ہے جناب موسیٰ اپنا عصا یوں سمندر میں مارتے 12 راستے بنتے ہیں. بنی اسرائیل تو گزر گئے، جب فرعون اور فرعونی گزرنے لگے اللہ کا حکم آیا، پانی نے ان کو جا لیا. جب غوطے لگے تو فرعون نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون. کیا اس کا ترجمہ ہے؟
عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے میں بھی ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر، ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں اس کا معنی یہ ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہاں اور رب حقیقت میں وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے، رب وہی ہے جو ہارون کا رب ہے، رب وہی ہے کہ جس نے سمندر کے اندر سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے بنا دیے، رب وہی ہے کہ جس نے مجھ کو بارے کلزم کے اندر ڈبا کے رکھ دیا، اب میں بھی اس رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن، ارے نہیں، اب تیرے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اب رہتی دنیا تک کے لیے تمہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بننا ہے۔ محرم کا مہینہ اس واقعے کی اللہ نے تاریخ رقم کر دی۔ یہ حقیقت کے اندر اللہ نے 1 درجن سے زیادہ مرتبہ اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا، کیوں؟ تاکہ وہ اہل ایمان جو مکہ میں تھے اور ابو جہل اور کفار مکہ کے ظلم و ستم کے اندر پس رہے تھے، انہیں حوصلہ دینا تھا، مت گھبراؤ، یہ ابو جہل فرعون سے بڑا طاقتور نہیں ہے، یہ ابو لہب فرعون سے بڑا سردار نہیں ہے، فرعون اس سے بڑی سلطنت کا مالک تھا، اس سے بڑی حکومت کا مالک تھا۔ ایک وقت آئے گا یہ ظلم کے بادل چھٹیں گے، ایک وقت آئے گا جب ظالم کو ظلم کا حساب چکانا ہوگا، ایک وقت آئے گا جب تم کو آزادیاں ملیں گی، ایک وقت آئے گا جب موسیٰ کی طرح دنیا کے اندر میں تم کو غلبہ دوں گا۔ ساتھ کفار مکہ کو تنبیہ تھی، بار بار اللہ اس واقعے کو بیان کرتے تھے، اے ابو جہل باز آ جا، آج تیرے پاس طاقت سرداری موجود ہے تو یاد رکھ تیرے پاس فرعون سے بڑھ کر طاقت نہیں ہے، تیرے پاس فرعون سے بڑھ کر قوت نہیں ہے، تیرے پاس فرعون سے بڑھ کر سلطنت نہیں ہے۔ اگر تو ظلم سے باز نہیں آئے گا تیرا انجام بھی فرعون کی تیرے عبرت کا نشان ہی ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے بدر کے دن اس امت کے فرعون کی گردن کو تن سے جدا کر کے اسے بھی فرعون کی طرح عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا اور 10 تاریخ کو پیش آیا۔ یہودی اس واقعے کو بڑا یاد رکھتے تھے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے تو مدینہ کے اندر 3 یہودی قبائل آباد تھے، ان کے نام سب کو یاد ہونے چاہیے۔ ایک بنو قینقاع تھا، ایک بنو نذیر تھا، ایک بنو قریظہ، تینوں یہودی قبائل تھے، بڑے مکار تھے۔ آپ کو اطلاع ملی کہ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع کے جو یہودی ہیں جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ اطلاع ملی کہ ان کا کہنا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، شکرانے کے طور پر یہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے کہا نحن احق بموسیٰ منہم، بھلا ان کا موسیٰ سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو انبیاء کے گستاخ ہیں، یہ تو انبیاء کے قاتل ہیں، یہ تو انبیاء کے نافرمان ہیں، ان کا تو ماضی ہے، ان کی تو تاریخ ہے کہ ان کے ہاتھ انبیاء کے قتل و لہو سے رنگین ہیں۔ نحن حق، تعلق تو میرا ہے موسیٰ کے ساتھ، وہ بھی نبی، میں بھی نبی، وہ بھی رسول، میں بھی رسول، وہ بھی صاحب کتاب، میں بھی صاحب کتاب، وہ بھی صاحب شریعت، میں بھی صاحب شریعت، حق تو ہمارا ہے۔ آج کے بعد محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہم رکھیں گے۔ یہ تیسرا خاصہ ہے محرم کا، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ۔ اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھے گا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سال گزشتہ کے سارے گناہ اس کے معاف کر ڈالیں گے۔ لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 کا روزہ تو رکھتے رہے، لیکن جس سال آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے کہا نہیں، ان یہودیوں کی مخالفت بہت ضروری ہے، میں ان کی مخالفت کروں گا، تم بھی ان کی مخالفت کرنا، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ جمہور علماء کرام ان کا موقف یہی ہے کہ آپ کا مقصد یہی تھا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔
اور 10 کا. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ 10 محرم ہے، تو آپ نے بھی انشاءاللہ جمعرات 9 محرم کا اور جمعہ 10 محرم کے 2 روزوں کا گھروں میں ضرور انشاءاللہ اہتمام فرمانا ہے. تو یہ خاصہ ہے محرم کا کہ اس کے اندر یہ روزہ بھی دیا گیا ہے، اس روزے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے. اگلا سبق محرم کا کیا ہے؟ آپ نے کہا ان کی مخالفت کرنی ہے. آج امت کو سوچنا ہے، آج ہمیں سوچنا ہے ہماری لائکنگ، ہماری پسند، ہمارا معیار، ہماری ترجیحات، ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے سوچا یہ یہود، یہ کائنات کی بدترین قوم، قرآن جن کو کہے غیر المغضوب علیہم، جن کے اوپر پھٹکاریں پڑتی رہی، میرے رب کے عذاب کے کوڑے برستے رہے، جن کے بستروں پہ روزانہ حرام کی اولادیں پیدا ہوتی، جن کے ٹیبل کے اوپر پانی سے زیادہ شراب پی جاتی ہے. آج دنیا پہ ان کا کنٹرول کیوں ہے اور ان کے ہاتھوں مسلمان کا لہو کیوں بہہ رہا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ بے شمار اس کے اسباب ہیں، علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن ایک سبب جو اس حدیث کے اندر ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے ان کی نقالی کی ہے. آج ہمارا رول ماڈل بالکل وہی ہے جو ایک کافر کا ہے. ہماری پسند، لائکنگ، معیار، ترجیحات وہی ہے یہ کافر کا ہے. اور آپ یہاں کیا کہتے ہیں؟ عبادت ہے روزہ کا، عبادت میں ان کی مخالفت. جائیے 20 حدیث اس طالب علم کے پاس موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے ان کی مخالفت کرو. یہ سر کے بال اور بالوں کی مانگ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بال ہی تو ہیں. یہاں بھی آپ نے کہا کہ تم لما جمعہ وفرا، جب بٹے رکھو تو مانگ بیچ میں سے نکالو، کچھ بال ادھر کچھ ادھر. یہودیوں کی مخالفت کرو. نماز کا وقت تھا، ابھی اذان مشروع نہ ہوئی تھی، کہ لوگوں کو نماز کی اطلاع کیسے دی جائے؟ کسی نے کہا بگل بتا دیا جائے، کہا نہیں عیسائیوں کا کام ہے، یہودیوں کا کام ہے. کسی نے کہا آگ جلا دی جائے، کہا نہیں آتش پرستوں کی مشابہت ہے، میں کسی مشرک کسی کافر کی مشابہت عبادت کے موقع پر نہیں کرنا چاہتا. بڑے موقع ہیں کہا ان کی مخالفت کرنی ہے. یہاں بھی کہا کہ ان کی مخالفت کرنی ہے. یہ اسلام کے اولین دشمن ہے. یہاں ایک واقعہ میرے ذہن میں آئے، وہ بیان کر کے میں بات کو آگے چلاتا ہوں. غزوہ خندق ہے، غزوہ احزاب، دونوں لشکر خندق کے آر پار کھڑے ہیں. ادھر لشکر ہے، ادھر لشکر اسلام. جنگ تو نہ ہو سکی، مسلمانوں کو فتح ملی، لیکن دونوں طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی. تیر چلتے رہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی. اب صحیح بخاری میں ہے کہ ایک تیر چلا کفار کی طرف سے، اور وہ تیر آ کر ایک صحابی کے بازو پہ لگتا ہے. اس صحابی کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی. یوں لگا بازو میں، اب بازو سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. اب جب بازو کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، کپڑا رکھتے ہیں، لہو کو روکتے ہیں تو بازو سویل ہو جاتا ہے. چھوڑتے ہیں تو لہو بہتا ہے، ڈر ہے کہ شہید ہو جائیں گے. اسی کشمکش میں ہوتے ہیں، اچانک اطلاع آتی. اطلاع کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حساس موقع کے اوپر، جب ہم پوری قوت اور طاقت کے ساتھ خندق کی کھدائی کیے، اپنے شہر مدینہ کا دفاع کیے ہوئے ہیں، پیٹھ پیچھے یہودیوں نے چھوڑا گھونپا ہے، انہوں نے بدعہدی کر دی. بنو قریظہ کے یہودیوں نے کہا مسلمانوں سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، سب ختم. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جناب سعد کو پتہ چلا، کپ کپاتے ہونٹوں سے، لرزتے ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں آتے، کہتے اللہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمارے پیٹھ پر چھوڑا گھونپا ہے. اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں جب تک مدینہ واپس پلٹ کر بنو قریظہ کے یہودیوں کے قتل سے اپنے سینے کو ٹھنڈا نہ کر لوں، سعد کو موت نہ دینا. اللہ اکبر. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. جناب سعد کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے کہ اکہر رگ سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے.
مسلمانوں کو فتح ملی، مدینہ واپس آئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لاتے، خود اتار کے رکھتے، زرہ اتارتے ہیں، تلوار اتارتے ہیں، ادھر سے جبریل امین آتے، آ کر کہتے ہیں پیارے حبیب کیا کر رہے ہیں؟ کہا اپنا سامان جنگ و حرب اتار رہا ہوں۔ کہا نہیں، ابھی میں نے اور میرے ساتھی فرشتوں نے اپنا سامان جنگ و حرب اتارا نہیں۔ کہا حکم کیا ہے؟ کہا اٹھائیے تلوار، تیر کمان اور عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کے ادا کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں رک کے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ احباب ناراض اور خفا نہیں ہوں گے۔ قرآن پڑھ لیجئے، سیرت پڑھ لیجئے، صحیح بخاری پڑھ لیجئے، صحیح مسلم پڑھ لیجئے، ابو داود پڑھ لیجئے، جامع ترمذی پڑھ لیجئے، سنن نسائی پڑھ لیجئے، ابن ماجہ پڑھ لیجئے، موطا امام مالک پڑھ لیجئے، حدیث کی ہر کتاب کو پڑھ لیجئے، سیرت کی ہر کتاب کو پڑھ لیجئے، تفسیر کی ہر کتاب کو پڑھ لیجئے۔ جبریل امین سید الملائکہ فرشتوں کے سردار جب بھی آسمان کی بلندی سے زمین کے اوپر آئے، یا استاذ بن کے آئے، یا شاگرد بن کے آئے، یا غازی بن کے آئے، یا مجاہد بن کے آئے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جبریل امین آسمان کی بلندیوں سے زمین کے اوپر کبھی بھی ملنگ بن کے نہیں آئے۔ یہاں بھی آئے ہیں تو غازی بن کے آئے ہیں۔ کہا بنو قریظہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ آپ نے اپنا سامان پکڑا، تلوار پکڑی، گئے، صحابہ کرام کو ساتھ لیا، بنو قریظہ کے یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ وہ سرنڈر کرتے، دیکھیے صحابی کی دعا اور دعا کی برکت، وہ سرنڈر کرتے ہیں، اور سرنڈر کی شرط پہ کرتے ہیں، کہتے ہیں محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ پوچھا شرط کیا ہے؟ کہا ہمارے بارے میں فیصلہ سعد کریں گے رضی اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ خیمے میں تھے، آپ نے کہا سعد کو بلایا جائے، خون بہنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے، گدھے پہ سوار ہوئے، تشریف لائے، آپ نے استقبال کیا، خیمے میں آئے، اللہ کے رسول آپ کا پیغام ملا تھا، آپ نے بلایا؟ کہا ہاں سعد بلایا تھا۔ حکم کیجیے۔ کہا سعد بنو قریظہ کے یہودی تیرے فیصلے پہ اترے، ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ سعد کہتے ہیں میں فیصلہ کروں؟ اللہ کے رسول میرا فیصلہ سب مانیں گے؟ اشارہ تھا اللہ کے رسول کی طرف علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کے ہوتے ہوئے سعد کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ آپ سمجھ کے کہا سعد فیصلہ کرو، اللہ کی قسم آج تمہارا فیصلہ سب مانیں گے۔ حضرت سعد کہتے ہیں پھر میرا فیصلہ یہ ہے، یہ بدعہد قوم، یہ غدار قوم، ان کے نوجوانوں کو قطار میں کھڑا کر دیا جائے، ہر ایک کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے، ان کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنایا جائے، ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پر بیت المال کے اندر جمع کر لیا جائے۔ ان کا مال مال غنیمت کے طور پر عورتیں، لونڈیاں، بچے، بوڑھے، غلام، نوجوانوں کو قطار میں کھڑا کیا گیا، ان کی گردن کاٹی گئی۔ ایک یہودی کی گردن کے اوپر تلوار چلی، وہ زمین پہ گرا، دوسرے کی گردن پہ تلوار چلی، وہ زمین پہ گرا، تیسرے کی گردن کٹی، چوتھے کی گردن کٹی، جب آخری یہودی کی گردن کے اوپر تلوار چلی، وہ زمین پہ گرا، ادھر وہ زمین پہ گرتا ہے، ادھر حضرت سعد کے اکھر رگ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں واقعہ مکمل کر دوں، اگر نہ میرا محل استدلال یہی تھا کہ یہ قوم تو اس لائق ہے کہ میدانوں میں کھڑا ہو کر ان کی گردنوں کو کاٹا جائے، نہ کہ ان کی نکالی کی جائے۔ آپ نے کہا ان کی مخالفت کرو۔ میں واقعہ مکمل کر دوں، حضرت سعد شہید ہو جاتے ہیں رضی اللہ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ان کی میت کو اٹھایا گیا، جیسے ہی میت کو اٹھایا گیا تو وزن ہی نہیں تھا، وزن ہی نہیں تھا، جو بھی اٹھاتا سعد کی میت کا وزن ہی نہیں ہے۔ منافقین تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے چہم گوئیاں کی اور بات کی، ہاں وہ جو سعد نے فیصلہ کیا نا بڑا سخت فیصلہ تھا، لگتا اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ ناراض ہو گئے ہیں سعد سے، اتنا سخت فیصلہ۔ بات چلتے چلتے اللہ کے رسول کے کانوں تک پہنچی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرے سعد کے بارے میں چہم گوئیاں کی جا رہی۔
اس کی میت کے کم وزن کے اوپر بولا جا رہا ہے، تو آپ نے کہا شہیدت بجنازتہ 70,000 من الملائکہ، شہیدت بجنازتہ 70,000 من الملائکہ، اور سعد کے بارے میں لب کشائی کرنے والوں، سعد کی میت کے بارے میں اپنی زبانیں دراز کرنے والوں، سن لو، شہیدت بجنازتہ 70,000 من الملائکہ، کسی کی میت کو باپ کاندھا دیتا ہے، کسی کی میت کو بیٹا کاندھا دیتا ہے، کسی کی میت کو چچا کاندھا دیتا ہے، کسی کی میت کو ماموں کاندھا دیتا ہے، کسی کی میت کو پڑوسی کاندھا دیتا ہے، اور سعد وہ ہے کہ جس کی میت کو کاندھا دینے کے لیے آسمان کی بلندی سے جبریل امین کی میت میں اللہ نے 70,000 فرشتوں کو نازل کر دیا تھا۔ اللہ شاہدت بجنازتہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے اس کی میت کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اور سنو، سعد وہ ہے کہ جس کی موت پر آسمان کے رب کا عرش بھی حرکت میں آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا خالف الیہود، ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کی مخالفت میں عزت ہے، ان کی مطابقت میں ذلت ہے، ان کی مخالفت کے اندر سرفرازی ہے، ان کی مطابقت کے اندر انسان کے لیے تنزلی ہے، انسانیت کے لیے تنزلی ہے۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن، یاد رکھیے گا، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اول دن سے اگر کوئی ہیں تو یہ یہود ہیں۔ ہمیں ان کی نقالی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس اپنی تہذیب ہے، ہمارے پاس اپنا کلچر ہے، ہمارے پاس اپنا اسلام ہے۔ تو آپ نے کہا خالف الیہودہ، یہود کی مخالفت کروں گا۔ آئندہ سال محرم کا مہینہ آیا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، لہٰذا ہمیں محرم کے مہینے کے اندر 9 اور 10 2 طریقوں کے روزے بھی رکھنے ہیں۔ پھر محرم کا مہینہ ہمیں کربلا کے واقعے کی یاد بھی دلاتا ہے۔ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بے دردی سے شہید کر دیا۔ کیا ایک رنج و علم والا واقعہ ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے، کسی مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس طریقے واقعے سے چشم پوشی کرے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ان سے محبت ہمارے ایمان کی علامت ہے، ان سے پیار ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ وہ بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں کہ جن کے دل اور سینے کے اندر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محبت نہیں۔ لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ شہادت اپنی اپنی محبت ہے، اپنا اپنا طریقہ اور انداز ہے۔ ہمارے ہاں شہادت ایک ترہ امتیاز ہے، تمغہ امتیاز ہے۔ ہم شہادت پر نوحے کے قائل نہیں ہیں، ہم شہادت کو اپنے لیے ایک تمغہ سمجھتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے کسی شہادت کو غم کا سال قرار نہیں دیا۔ اگر غم کا سال ہی قرار دینا تھا، غم کا مہینہ ہی قرار دینا تھا، تو پھر وہ 14 شہداء جو بدر کے میدان کے اندر شہید ہوئے، ان کی شہادت کے مہینے کو، رمضان کے مہینے کو غم کا مہینہ کہنا چاہیے تھا۔ پھر شوال کا مہینہ کہ جس مہینے کے اندر 70 صحابہ اکرام میدان احد کے اندر شہید ہوئے، پھر شوال کے مہینے کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر غم کا مہینہ قرار دینا چاہیے تھا۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، اگر موت اور شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کو غم کا سال، غم کا مہینہ قرار دیا جانا چاہیے، تو سب سے زیادہ جو مہینہ غم کا ہونا چاہیے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا غم جو انسانیت کو پہنچا وہ ربیع الاول کے مہینے میں تھا، اور وہ غم اللہ کے رسول کی وفات کا غم تھا۔ شہادت ایک تمغہ ہے۔ محرم المحرام کے مہینے کے اندر کرنے والے کام بہت سارے میں لے کے آیا تھا، لیکن آخری بات آپ کے گوش گزار کر کے محبت سے پھر میں انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرنے لگا ہوں، اور وہ بات یہ ہے، میں دعوت دوں گا ان تمام احباب کو جو محرم کے مہینے کے اندر نوحہ یا ماتم کرتے ہیں۔ آپ کا اپنا عقیدہ اور نظریہ ہے، آپ جانیں اور آپ کا اللہ جانے، لیکن ہم آپ کو محبت سے یہ پیغام ضرور دیں گے کہ آپ کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے تو محبت کا آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ کا تو دعویٰ ہے۔ آپ یہ تحقیق تو کریں
کہ محرم کا مہینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی کیسے گزارا۔ تحقیق تو کرے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی محرم کا مہینہ کیسے گزارا۔ تحقیق کر لیں کہ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی ماہ محرم کو کیسے گزارتے رہے۔ تحقیق کر لیجئے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی ماہ محرم کو کیسے بسر کیا۔ میں آپ کو دعوت دوں گا جیسے ان ہستیوں نے اپنی حیات طیبہ کے اندر محرم کا مہینہ گزارا ہے، مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ محرم کے مہینے کو ویسے ہی گزاریں۔ اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت والے مہینے کل کتنے ہیں؟ 4، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، بولیے، محرم اور رجب، سب کو یاد ہونے چاہیے۔ ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے ہوتا ہے؟ محرم سے۔ اور محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اور 10 محرم کے ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے سارے گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف کریں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے میں 9 کا رکھوں گا، تو انشاءاللہ ہم نے نہ صرف یہ کہ 9 کا روزہ رکھ کے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، بلکہ انشاءاللہ یہ عزم کر لیں کہ اپنی زندگی کے اندر یہودیوں کی مخالفت یہی ہے کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت اور اتباع وہ شروع کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ الرحمن ماہ محرم کو ہم نے
حدیث میں کہا گیا یہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، لیکن انشاءاللہ ہم نے اپنی ساری زندگی کے اندر محرم کا مہینہ بھی اور باقی سارے مہینوں کو انشاءاللہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت کا مہینہ بنانا ہے۔ لوگ اس کو نوحے کا مہینہ بنا لیں، ماتم کا، وہ ان کو مبارک، وہ ان کی قسمت، لیکن ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر محرم کے مہینے کو اللہ کے ذکر کا مہینہ بنائیں گے۔ محرم کے مہینے کو انشاءاللہ ہم اللہ کی عبادت کا مہینہ بنائیں گے۔ محرم کے مہینے کو انشاءاللہ الرحمن ہم روزوں کا مہینہ بنائیں گے اور قرآن کی تلاوت کا، بخشش کا اور معافی کو مانگنے کا انشاءاللہ وہ مہینہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں، ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کے ایک عزیز بیمار ہیں، دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ان کے جو عزیز بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے۔ ایک بہنہ نے دعا کی درخواست کی ہے، یہ بھی پریشان ہیں، دعا کر دیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے۔ ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہیں، بہت ساری دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں، سب کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں اللہ قرضے سے نجات عطا فرما۔ بے اولادوں کو اللہ اولاد صالح عطا فرما۔ اللہ بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر بیٹوں کی خواہش ہے، اللہ ان کی اس خواہش کو پورا کر دے۔ اللہ بڑی دنیا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر بیٹیوں کی آرزو ہے، اللہ ان کی اس آرزو کو پورا کر دے۔ اللہ بڑے دل ہیں، بڑے دل ہیں اللہ، جن کی دھڑکنوں کے اندر تیرے گھر کو دیکھنے کی اللہ خواہش اور تمنا ہے، اللہ ہر دل کی یہ خواہش پوری کرتے ہیں۔ اللہ ہر دل کی اس تمنا کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ میں آپ سے یہ بھی دعا کروں گا، ہمارے وہ ساتھی جو ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کے باغ اور باغیچے بنا دیجیے۔ اللہ ان سب کو علیین کے اندر اونچا اور بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے جملہ اساتذہ اکرام جنہوں نے ہم کو پڑھایا ہے، اے اللہ جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو کے آپ کے پاس آ چکے، بالخصوص عبد المنان نور پوری، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ کہ اللہ ہم نکم اور نکاروں کو اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ اکرام کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ میں آپ سے اپنے اس وطن کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو اللہ امن کا گہوارہ بنا دیجیے، اللہ امن کا گہوارہ بنا دیجیے۔ اللہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں، جو ملک دشمن عناصر ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیجیے۔ اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ وہاں وہاں ان کی تائید فرما دیجیے، ان کی مدد فرما دیجیے۔ اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، اللہ مسلمان ملکوں میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ مسلمان ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ میں آخر میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، آج بھی آپ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں زندگی دے تو وہ زندگی دے کہ اللہ جو ہدایت والی زندگی ہو۔ اللہ ہمیں اخلاص و تقوی کی بنیاد پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں موت دینا تو ایمان کی بہترین حالت میں موت دینا۔ اللہ لا الہ الا اللہ ہم سب کی زبان کا آخری کلمہ ورد اور وظیفہ بنا دینا۔ اللہ لا الہ الا اللہ ہم سب کی زبان کا آخری ورد اور وظیفہ بنا دینا۔ اللہ میں آخر میں یہ دعا کروں گا، ایک بھائی کی درخواست تھی، اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا فرما۔ کہ اللہ اگر کسی کے دل کے اندر کسی کے لیے حسد موجود ہے تو اللہ اس کے دل کو اس کے حسد سے پاک کر دے، اللہ پاک کر دے۔ اللہ جو عمر میں چھوٹے ہیں بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو عمر میں بڑے ہیں چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا۔ اللہ جو دور ہیں ان کو قریب کرتے، اللہ جو ناراض ہیں ان کو راضی کرتے، اللہ جو ناراض ہیں ان کو راضی کر دے۔ اللہ نفرتوں کو محبت میں تبدیل کر دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔